السلام ناظرین، میں ہوں بیرسٹر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج تھے، 2018 میں انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ایک ریفرنس میں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد شاید یہ پہلے جج بن گئے ہماری تاریخ میں جنہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ایک ریفرنس کے تحت ہٹایا گیا۔ میں آپ کی یادداشت کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ بیک گراؤنڈ دینا بڑا ضروری ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہوگا آگے چل کے ہونے والے انالیسس کے لیے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے خلاف 2 ریفرنسز فائل ہوئے تھے۔ ایک ریفرنس جو فائل کیا گیا تھا وہ ان کے اوپر ریفرنس فائل کیا گیا تھا کہ انہوں نے جو ان کی سرکاری رہائش گاہ ہے اس کے اوپر اس کی تزئین و آرائش کے سلسلے میں کچھ جو اخراجات کیے وہ بڑھ کر تھے، جس کے لیے انہوں نے CDA کے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا یا جس طرح سے بھی کیا، ایک اس قسم کے مالی نوعیت کے الزامات تھے۔ پھر اسی دور میں شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جب ان کے خلاف یہ مارکہ آرائی ہو رہی تھی تو انہوں نے بار کے ایک اجلاس میں جا کے خطاب کیا، اور وہ جو خطاب کیا انہوں نے ان میں سے بائی دا وے ایک خطاب میں تو میں خود بھی اس لیے موجود تھا کہ میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا تھا، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب اچانک ایک دن اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں بھی آ گئے، لیکن جس بار کے خطاب کے اوپر ان کو چارج شیٹ کیا گیا وہ شاید راولپنڈی بار میں تھا، اس میں موجود نہیں تھا۔ تو خیر یہ ایک اس وقت بھی بڑی اچنبے کی بات تھی کہ صدیقی صاحب جو ہیں، جو لائرز میں آپ کو بتاؤں پاپولر جج تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ریلیف گرانٹنگ تھے اور اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کی جو دست درازیاں ہوتی ہیں اس کو چیلنج کرتے تھے اور قانون اور انصاف پہ چلتے تھے۔ میں خود ان کے سامنے بہت سارے کیسز کے اندر پیش ہوا جہاں پہ جو کیسز تھے وہ فائل کیے گئے تھے یا فوج کے خلاف تھے یا ISI کے خلاف تھے، مسنگ پرسنز کے کیسز تھے، جن میں سے ایک کیس مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ینگ وکیل کو اٹھا کے لے گئے تھے اور بڑی زیادتی تھی، اور شوکت صدیقی صاحب کے سامنے وہ کیس لگا اور انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا، اور پھر انہی کے سٹینڈ کی وجہ سے کوئی 60-70 دن بعد اس وکیل کی بازیابی بھی ہو سکی تھی۔ تو خیر اس طرح کے ان کے ایشو تھے جس میں یہ بڑے ایک دلیر جج سمجھے جاتے تھے، ایٹ لیسٹ میرا ایکسپیرینس صدیقی صاحب کے بارے میں یہ رہا۔ لیکن انہی دنوں میں صدیقی صاحب نے راولپنڈی بینچ بار میں بھی ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے خاص کر تنقید کا نشانہ بنایا اس وقت کے DGC جو ISI کے ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر ہوتے ہیں ٹیررزم، جو ایکچولی سیاست کے معاملے میں بھی ان کا ہوتا ہے، جو آج بھی ہے اس وقت بھی ہوتا تھا۔ فیض صاحب کو انہوں نے نشانہ بنایا اور کچھ باتیں کی جس میں کہا کہ جی بینچ بنوائے جاتے ہیں اور دیگر معاملات میں یہ ملوث ہوتے ہیں، اور کچھ اسپیسیفک الزامات بھی لگائے جنرل فیض اور اس وقت کے جو سیکٹر کمانڈر اسلام آباد تھے ان کو لے کر۔ خیر اس بات کے اوپر ریفرنس فائل کیا گیا، اس کی ایک انکوائری کروائی گئی، اور اس انکوائری میں ظاہری بات ہے جو جوڈیشل جس میں اس وقت کے چیف جسٹس قاضی صاحب بھی تھے اور شاید دیگر جج صاحبان کی بھی سٹیٹمنٹ لی گئی، جن سے یہ پوچھا گیا کہ انہیں کیا کبھی کسی ایجنسی کے شخص نے اپروچ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چلا اور شاید ایک آدھ ہی اجلاس میں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ معاملہ چیلنج کیا اس اپنے ہٹائے جانے کو، لیکن 2018 کے بعد سے لے کر آج تک وہ معاملہ فکس نہیں ہو سکا۔ وقت نے پلٹا لیا، اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب آ چکے ہیں، اور جن کو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جن کی نشاندہی کی تھی اب پنڈی بار کے اجلاس میں جا کر، وہی والے جنرل فیض اب جو ہیں وہ آج کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے نشانے پر ہیں۔ آج جب اور یہ کیس بڑے عرصے بعد لگا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی حب علی میں نہیں کیس لگا، بغض معاویہ میں لگا۔ چیف جسٹس کا یا یہ بینچ کا مقصد اس کیس میں انصاف کی فراہمی نہیں ہے۔ ایکچولی اس وقت پاکستان کے اندر ایک دشمن داری چل رہی ہے کہ جو کسی کا کوئی دوسرا دشمن ہے، مخالف دڑے کا ہے، وہ اس کو فکس کر رہا ہے۔ پہلے اپنے وہ مخالف کو فکس کر رہے تھے، آج جو ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ اپنے مخالفوں کو اور اپنے دشمنوں کو فکس کر رہے ہیں۔ تو اس پہ رائے میں خیر صدیقی صاحب جو انصاف کے طلبگار تھے ان کو بھی چلے موقع مل گیا تو کیس لگ گیا۔
جب کیس لگا تو کیس لگتے ساتھ ہی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ سیلف انٹرسٹ کتنا ہے کہ بات جہاں سے آغاز ہوئی وہ سب سے پہلے اس بات کا آغاز قاضی صاحب نے کیا کہ آج کل لوگ ایک موبائل کیمرہ اٹھا کر اور یوٹیوب پہ چینل بنا کر صحافی بنے پھرتے ہیں، صحافت تو بہت عظمت والا شعبہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے کچھ انہوں نے کامنٹ کیے۔ میں آج صبح سویرے اٹھ کے یہ لائیو ٹرالی کاسٹ سن رہا تھا، کیونکہ اچھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے سپریم کورٹ میں جتنے لوگ ہیں جو آف کورس کرتے ہیں کوریج کرتے ہیں ان کے بارے میں سوچا، ان کو دیکھا، تو تقریباً تمام رپورٹرز جو سپریم کورٹ میں موجود ہیں وہ باقاعدہ صحافی ہی ہیں تقریباً، کیونکہ وہ یا کسی نیوز چینل سے وابستہ ہیں یا کسی اخبار کے نمائندے ہیں، رپورٹر ہیں، اور وہ سارا ہے۔ یہ جو تختہ مشق بنایا گیا، جس ایک شخص کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، وہ شاید قاضی صاحب کا اشارہ اپنے ایک پرانے بڑے ساتھ سمجھے جانے والے وفادار، جن کے ساتھ قاضی صاحب کا بھی تعلق سمجھا جاتا تھا، اسد طور کی جانب ہی لگتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے قاضی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں اور ان کی ایک بڑی ایک واضح قسم کی لائن اور پالیسی نظر آ رہی ہے جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل ہو سکے، اس کے لیے پوری 100% فیسیلیٹیشن کی گئی ہے قاضی صاحب کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو پی ٹی آئی اور اس پوری سیاسی جماعت کے اوپر ایک کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ایک ان کانسٹیٹیوشنل کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے ایکسپائری آف کانسٹیٹیوشنل ٹرم کے بعد، اس کے اندر پوری سہولت کاری ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر اسد طور جو ہے وہ بڑا پبلکلی اپنے وی لاگس کے اندر کرٹیسائز کر رہا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو، اور بار بار اس چیز کی نشاندہی بھی کر رہا ہے اور تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ آپ شاید غلط ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ویسے تو یہ بات ہم بھی کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان کی شاید بات اتنی بری نہیں لگتی ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو قریب نہیں سمجھا جاتا قاضی فیاض عیسیٰ کے۔ لیکن اسد طور چونکہ اتنے قریب رہے ہیں کہ جب اسد طور کے اوپر کچھ نامعلوم لوگوں نے ان کے گھر کے اوپر اسلام آباد میں حملہ کیا اور جو سلسلہ ہوا، تو اس کے بعد قاضی صاحب اپنے وائف کے ساتھ انہوں نے ان کے گھر بھی گئے اور باقاعدہ ان کی آنت بھی کی، اور بڑا قریب سمجھا جاتا تھا۔ اور جس زمانے میں قاضی صاحب کے اوپر ریفرنس تھا، اسد طور نے بڑا ان کا ساتھ بھی دیا تھا۔ تو لہٰذا اب جب اسد طور ان کے اوپر کرٹیسزم کر رہا ہے تو وہ کرٹیسزم جو ہے وہ آف کورس قاضی صاحب کو بہت برا لگتا ہے، کیونکہ لوگ یہ تصور کرتے ہوں گے، یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ کرٹیسزم جینوئن ہے، کیونکہ پھر صحیح معنوں میں اسد طور جو ہے جب آپ کے ساتھ آپ ایک نشانے پہ تھے کہہ لیجئے، تو اس نے آپ کا ساتھ دیا، اور جب آپ کے نشانے پر پوری قوم ہے تو اسد طور اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آج قاضی صاحب نے اسد طور کے کریڈینشلز کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ بھائی آپ تو صحافی بھی نہیں ہیں، آپ صرف ایک یوٹیوبر ہیں۔ تو خیر ہم یہ کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی یا قاضی فیاض صاحب کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے، کون صحافی ہے کون نہیں ہے۔ قاضی صاحب کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اب تو سٹیزن جرنلزم کا دور ہے، وہ دور گزر گیا جب پریس کلب کے یا ٹاؤٹ نما جو آپ کے عدالت میں کورٹ رپورٹرز جو ہوتے ہیں، وہ دور گزر چکا ہے جناب چیف جسٹس صاحب۔ اب دور ہے سٹیزن جرنلزم کا۔ پوری دنیا میں سٹیزن جرنلزم کو بڑا مانا جاتا ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہیں، کسی ایجنڈے کے بغیر کام کرتے ہیں، کسی تنخواہ کے بغیر کام کرتے ہیں، اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کا دور ہے۔ تو لہٰذا آپ کی یہ جو بات ہے اس میں سے آپ ہی کے اوپر مزید کرٹیسزم ہوگا اور تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب آتے ہیں مین کیس کے اوپر۔ اچھا جی، مین کیس کے اندر آج جو پروسیڈنگ شروع ہوئی، اس پروسیڈنگ کے اندر بڑی حیرت ہوئی مجھے دیکھ کر کہ قاضی صاحب جو ہیں عدالت میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ زور دے رہے تھے آج کی پروسیڈنگز کے اندر کہ اس کیس کے اندر جن لوگوں کے اوپر الزام لگایا گیا ہے انہیں اس میں پارٹی کیوں نہیں بنایا گیا۔ اچھا، حامد خان صاحب جو ریپرزینٹ کر رہے تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو، وہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کیس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، آگے ہی یہ 5 سال بعد لگا ہے یا 6 سال بعد کیس لگا ہے، تو اس لیے ہمارا تو اس وقت مقصد یہ ہے کہ ہم جو ریلیف لینے آئے ہیں ہمیں وہ ریلیف ملے آن دا میرٹس آف دا کیس۔ اور جو حامد خان صاحب ہیں وہ یوزلی کنٹروورسیز میں نہیں جاتے، وہ پروفیشنل انداز میں اپنی وکالت کو چلاتے ہیں۔
بارہا کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی دیکھیں، جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لگائے ہوئے الزام کے اوپر بات ہو تو پھر ان کو تو بیچ میں لانا چاہیے۔ اب یہاں پہ عدالت کا اشارہ جو تھا وہ بار بار، بلکہ انہوں نے پھر کھل کے بھی کہہ دیا، وہ جنرل فیض کے اوپر تھا، کیونکہ جنرل فیض حمید کے اوپر ہی الزام لگایا تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس وقت بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ تو جب عدالت نے صحیح معنوں میں یہ واضح کر دیا کہ یہ مقدمہ اب آگے نہیں چل سکتا جب تک جو پٹیشنر ہے وہ اس کے اندر جنرل فیض کو پارٹی نہ بلائے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر ہم ان کو نوٹس جاری کریں گے اور وہ آئیں گے اور اس کے بعد یہ مقدمہ آگے چل سکے گا۔ تو پھر عدالت نے اپنی مرضی سے پٹیشنر کو، اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ لائیو ٹرانسمیشن تھی تو شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی آگے، انہوں نے کنسنٹ بھی دے دی اپنے وکیل کو۔ پہلے عدالت نے کہا چلے آپ ٹائم لے لیں، آپ سوچ لیں، دیکھ لیں، پھر اس کے اندر کراچی بار بھی شاید تھی، ان کو بھی کہا گیا کہ جی آپ پارٹی بنائیں۔ اب بظاہر تو یہ بڑی اصولی سی بات لگتی ہے کہ جی یہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کا بھی ویو ہونا چاہیے، فلانا ڈھمکانا۔ ایکچولی تو قاضی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض ان کے سامنے آ کے کھڑے ہوں اور اس عدالت میں جنرل فیض جو ہیں وہ جو قاضی فیض جو ہیں وہ جنرل فیض کو جج کریں۔ تو خیر ان کی یہ خواہش ایونچولی پوری ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جانب سے فائل کر دی گئی ہے سی ایم، جس میں امپلیڈمنٹ کی درخواست ہے کہ ان لوگوں کو بھی پارٹی بنا دیا جائے۔ لیکن اب جو چیز ہے، یہاں تک کا معاملہ میں سمجھتا ہوں، جس نظر سے میں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے اسکرپٹڈ لگ رہا تھا کہ یہ عدالت پہلے سے ذہن بنا کے آئی ہوئی تھی کہ ہم نے جنرل فیض وغیرہ کو اس میں شامل کرنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو میں داد دوں گا، ان کو یا ان کے وکیل کو، مجھے نہیں پتہ یہ کس کا آئیڈیا تھا، حامد خان صاحب کا بھی ہو سکتا ہے، شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی ہو سکتا ہے۔ جتنا میں اپیئر ہوتا رہا صدیقی صاحب کی عدالت میں اور تھوڑا سا ان کو بطور وکیل بھی جانتا تھا راولپنڈی کی وکالت کے حوالے سے، صدیقی صاحب بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، اور صدیقی صاحب کسی صورت کسی کے ایجنڈے پہ نہیں چلنا چاہیں گے۔ وہ اپنا ہی جو ان کا ایجنڈا ہے انصاف کے حصول کا، یا وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ان کا حق ہے کہ وہ ان کو ایک فیئر ہیئرنگ دی جائے، تو اس لیے انہوں نے ایک انتہائی، میں سمجھتا ہوں، مفید اور کارآمد چال چلی ہے، یا کہہ لیجئے کہ اس چال چلنے کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے امپلیڈمنٹ کی جو درخواست دی ہے اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کو بھی شامل کر دیا ہے۔ تو ان کی اب جو درخواست ہے اس کے اندر نہ صرف جنرل باجوہ ہیں، نہ صرف جنرل فیض ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 بریگیڈیئرز بھی ہیں، جن میں سے شاید 1 یا 2 جو ہیں وہ ایک شاید سیکٹر کمانڈر اسلام آباد رہے ہیں، اور ایک جو ISI میں جوڈیشل معاملات کو دیکھتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی کہ اس میں سے کچھ افسران کا جو میں نام پڑھ رہا تھا، مجھے لگا یہ ہے کہ شاید وہ ابھی بھی حاضر سروس ہیں، تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہوگی۔ لیکن ان اینی کیس جو سب سے انٹرسٹنگ آسپیکٹ اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں وہ جنرل باجوہ کی شمولیت ہے، کیونکہ دیکھیے جنرل باجوہ جب جنرل فیض کو بلایا جاتا ہے، یا جنرل فیض بطور تھرو وکیل ہی پیش ہوں گے، اس میں خود سے اپیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ تھرو وکیل بھی پیش ہوں گے تو ان کا وکیل تو کہے گا جی کہ میرا تو جو کلائنٹ ہے وہ تو ملٹری کے اور ISI کے جو کوڈ ہوتا ہے، کمانڈ ہوتی ہے، اس کا تابع تھا، تو اس نے جو کچھ بھی کیا اپنی کمانڈ کے ساتھ سامنے اس کے آرڈرز پہ کیا ہوگا، تو لہٰذا ان کا انڈیپینڈنٹلی بلایا جانا کوئی میٹر تو کرتا نہیں ہے۔ اس لیے صدیقی صاحب نے اس کے اندر آرمی چیف کو بھی بلا لیا، بیکاز ایونچولی کنٹرول تو آرمی چیف کا ہی ہوتا ہے فوج کے اوپر۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے بہت سارے لوگ نظام کے اندر کہ جنرل باجوہ کو اس میں لایا جائے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج کا نظام بھی جنرل باجوہ کو پروٹیکشن کر رہا ہے، کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے، نواز شریف نے بھی کوشش کی کہ جی میرا حساب دیو، میرا حساب دیو، تو ان کو بھی بتا دیا گیا کہ بیٹا چپ رہیں، تو وہ چپ کر گئے۔ اب وہ نام لیتے ہیں تو جنرل فیض کا لیتے ہیں، یا سپریم کورٹ کے ججوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جنرل باجوہ کو کرٹیسائز نہیں کرتے۔ لیکن اب صدیقی صاحب نے اپنے جو پٹیشن ہے اس کے ٹاپ کے اوپر جنرل باجوہ کا نام ڈال دیا ہے، تو یہ اس وقت کے جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں ان کے لیے بڑا ان ایز والا کام ہوگا، عدالت کے لیے بھی ہوگا،
میری یہ پروڈکشن یہ ہے کہ شاید اب یہ کیس آگے نہ چلے، لیکن اگر یہ کیس آگے چلا تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جنرل باجوہ کا تو بیسٹ ڈیفینس یہ ہوگا، جنرل فیض کا بیسٹ ڈیفینس تو یہ ہوگا کہ وہ عدالت میں آئے اور کہیں جی کہ میں نے اپنی چین آف کمانڈ سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی، میں تو ایک میجر جنرل تھا، میرے اوپر ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا اور اس کے اوپر ایک 4 اسٹار جنرل تھا، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی کمانڈ چین آف کمانڈ کے مطابق کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو آئی ایس آئی ہے اس کی ایک اور بھی چین آف کمانڈ ہے کہ وہ آئی ایس آئی جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے، جواب دہ ہوتی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ ان ریئل ٹرمز تو نہیں ہوتی لیکن کاغذ کے اوپر تو ہوتی ہے، تو اب کاغذ کے اوپر اگر ہوتی ہے تو پھر وہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس میں پارٹی بنا جا سکتے ہیں، اور پھر کچھ آخر کے دنوں میں چونکہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن چکے تھے تو وہ بھی پارٹی بنایا جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کو اس میں پارٹی بنانا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، بیکاز عمران خان صاحب تو جسے کہتے ہیں اس وقت کشتیاں جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں کوئی آر نہیں ہوگی، وہ تو کہہ دیں گے کہ مجھے کیا پتا یہ فیض کرتا تھا یا باجوہ کرتا تھا۔ اگر ان کی طرف سے اس قسم کا سٹانس آ گیا تو وہ بھی ایک چارج شیٹ ہو جائے گی جنرل باجوہ کے اوپر۔ تو یہ سچویشن جو ہے یا صورتحال جو ہے وہ کافی دلچسپ ہونے جا رہی ہے اس کیس کے اندر۔ دس ول ناٹ بی آل دیٹ ایزی، جس طرح سے یہ کوشش کر کے کی جا رہی ہے کہ شاید اس کیس سے صرف جنرل فیض کو ہی ٹارگٹ کیا جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر جنرل فیض کو کٹہرے میں لایا جائے گا اس کیس میں، اور بالکل ان سے سوال ہونا چاہیے بھائی، اگر انہوں نے انٹرفیئرنس کی بینچ فکسنگ میں یا ان کے خلاف کیس میں تو ان کو جواب دہی کرنی چاہیے، لیکن ان کی جواب دہی میں یہ پھر نظام بھی ننگا ہوگا کہ یہ آئی ایس آئی کس طرح سے انٹرفیئرنس کرتی ہے اس پورے نظام کے اندر۔ کیونکہ دیکھیے بات صرف ایک اسپیسیفک بندے تک نہیں ختم ہوتی، یہ نہیں ہے کہ پوری ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں صرف جنرل فیض واحد ڈی جی سی تھا جو انٹرفیئرنس کرتا تھا مختلف معاملات کے اندر۔ ان سے پہلے والے ڈی جی سیز اور ڈی جی آئیز اور ان کے بعد والے ڈی جی آئیز اور ڈی جی سیز کیا کرتے ہیں، پھر تو یہ بات ساری کھلے گی، بیکاز جس بندے کو آپ ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو نیچے لے کے جائیں گے، وہ تو پھر سب کو لے کے آئے گا سامنے، وہ تو بولے گا۔ دیکھیں نا، ہی سروڈ ایز ڈی جی سی انڈر اس پہلے جنرل وہ تھے جو میاں صاحب کے وہ رشتہ دار بھی ہیں وہ تھے، اس کے بعد جو آج چیف ہیں وہ بھی ان کے باس رہے کچھ عرصہ۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ڈی جی سی انڈیپینڈنٹلی سب کچھ کر رہا تھا۔ اور پھر ایکچولی یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو ڈی جی سی ہوتا ہے آف کورس اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سرونگ 2 اسٹار جنرل ہوتا ہے، وہ آرمی چیف جو ہے اس کو بھی اس کی جواب دہی ہوتی ہے۔ آرمی چیف یہاں پہ تو پریکٹیکلی مجھے بتا دیں، یہ جو بڑے بڑے لوگ جا کے اس وقت باجوہ صاحب سے پنڈی میں جا کے ملتے تھے، بریفنگز لیتے تھے، کیا وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ خود ڈائریکٹلی بھی ڈیل کرتا ہے آئی ایس آئی کے افسران ڈی جی سیز کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، ایم آئی والے لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتی ہے، اس کی کمانڈ ہوتی ہے، اس کا ایک آرڈر چلتا ہے۔ تو اگر یہ بات کسی ایک انڈیویجولز کی طرف لے کے جائیں گے، وہ تو پھر پورے نظام کو اپنے ڈیفنس میں لے کے آئے گا۔ تو لہٰذا مجھے یہ بیل کسی طرح سے بھی منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ریلیکٹنس بھی تھی حامد خان صاحب کی طرف سے کہ یہ جی بڑے بڑے نام اس میں نہ ڈالے جائیں، لیکن اب وہ چونکہ ڈال ہی رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، پھر سارے اندر نہ پاؤ، کیونکہ پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک پہ روک جائیں گے آپ۔ تو لہٰذا یہ کیس بہت انٹرسٹنگ صورتحال اختیار کر جائے گا۔ میری پروڈکشن یہ ہے کہ اب وہ جو اوپر والے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو اب کولڈ سٹوریج میں ہی ڈلوانا ہے، لیکن اگر یہ کولڈ سٹوریج میں نہ گیا اور معاملہ چلا اور یہ تمام لوگوں کو نوٹس ایشو ہوا تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال اس میں پیدا ہونے جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔